اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ان کے آخری جانشین اور اس کائنات کے نجات دہندہ حضرت حجت خدا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات گرامی کے تعارف، ان کے احوال، ان کی عالمگیر حکومت اور انقلاب ہدایت کی تفصیل کے بیان کے لیے ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جسے ہم نے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کا نام دیا ہے، یعنی مہدی بشریت کا نجات دہندہ۔ امام زمان علیہ السلام کے متعلق ایک مفصل سلسلے کے آغاز سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان ابحاث کا ایک اجمالی تعارف اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ انہیں اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ نمبر 1، جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ایک مصلح اعظم ہستی آئے گی جو اس کائنات کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گی جیسے وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی۔ قطع نظر اس بات سے کہ وہ مصلح اعظم ہستی کون ہوگی اور کس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، کیا یہ عقیدہ فقط کسی خاص مذہب کا ہے یا دین اسلام کا یہی عقیدہ ہے، یا اس کے علاوہ باقی آسمانی ادیان جیسے یہودیت اور نصرانیت کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک مصلح اعظم کا ہونا ضروری ہے جو کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ نمبر 2، قرآن مجید اور طرفین سے متفقہ روایات نے کیا اس مصلح اعظم کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ نمبر 3، کیا یہ مصلح اعظم ہستی دنیا میں موجود ہے، یعنی پیدا ہو چکی ہے یہ ہستی، یا ابھی اس کا پیدا ہونا باقی ہے؟ نمبر 4، آیا یہ مصلح اعظم ہستی وہی ہے کہ جسے شیعہ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے؟ اگر یہ مصلح اعظم امام مہدی ہی ہیں، جیسا کہ ہم آئندہ اپنے اس سلسلے میں ثابت کریں گے کہ مصلح اعظم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کیا ادلہ ہیں، کیا دلائل ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں؟ نمبر 6، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کب اور کیوں غائب ہوئے؟ نمبر 7، امام مہدی علیہ السلام کے غائب ہونے کا کیا معنی ہے اور ان کی غیبت کے کیا معانی ہیں؟ نمبر 8، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے احوال کیا ہیں، اور غیبت صغریٰ میں وہ کون تھے کہ جو امام علیہ السلام کے نائب تھے، اور ان کے نائبین کے احوال کیا کیا ہیں؟ نمبر 9، غیبت کبریٰ کا آغاز کب ہوا، اور اس غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے اپنی عدم موجودگی میں کوئی نظام متعارف کروایا یا اپنے شیعوں کو بغیر کسی نظام کے تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ نمبر 10، مفہوم انتظار کیا ہے، اور منتظرین امام زمان علیہ السلام کے اوصاف اور غیبت کبریٰ میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 11، آیا غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ ملاقات ممکن ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے انسان امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے دیدار سے شرف یاب ہو سکتا ہے؟ آیا غیبت کبریٰ میں کچھ ہستیوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام سے ملاقات کی؟ نمبر 12، جزیرہ خضراء کی حقیقت کیا ہے؟ کیا امام علیہ السلام جزیرہ خضراء میں موجود ہیں؟ نمبر 13، غیبت کبریٰ میں
ہم ایسا کیا کام کریں جس سے ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار بن سکتے ہیں؟ نمبر 14، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی اور غیر حتمی علامات کیا ہیں؟ نمبر 15، یمانی کون ہے اور امام کے ظہور میں اس کا کردار کیا ہے؟ نمبر 16، خراسانی کون ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں اس کا کردار کیا ہوگا؟ نمبر 17، سفیانی کون ہے اور کہاں سے خروج کرے گا؟ نمبر 18، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حتمی اور غیر حتمی علامات میں کیا بدا اور تبدیلی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ نمبر 19، امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت اور جگہ کیا ہوگی؟ کس وقت اور کس جگہ پہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ کیا امام علیہ السلام کو اپنے ظہور کے وقت کا علم ہے یا علم نہیں ہے؟ نمبر 20، امام علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد کتنی ہوگی اور کیا اتنی طولانی غیبت میں ابھی تک امام علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد مکمل نہیں ہوئی؟ آیا امام اس وجہ سے ظہور نہیں فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کے انصار کی تعداد پوری نہیں ہوئی، یا نہیں امام علیہ السلام امر خداوندی کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی حکم خدا ہوگا اور امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، چاہے امام علیہ السلام کے انصار کی تعداد پوری ہو یا پوری نہ ہو؟ نمبر 21، عصر ظہور کے واقعات کے کہاں سے امام مہدی علیہ السلام اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اور کن کن معرکوں سے انہیں نبرد آزما ہونا پڑے گا اور کس انداز سے امام علیہ السلام اپنی تحریک کو چلائیں گے؟ اس ضمن میں مفصل گفتگو اپنے ناظرین کے سامنے ہم آئندہ اقساط میں پیش کریں گے۔ نمبر 22، دجال کون ہوگا اور امام علیہ السلام کیسے دجال پہ غلبہ حاصل کریں گے؟ نمبر 23، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کس نظام پہ قائم ہوگی اور ان کی حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے اوصاف کیا ہوں گے؟ نمبر 24، رجعت اور امام مہدی علیہ السلام کی تحریک کا آپس میں کیا ربط ہے؟ نمبر 25، امام مہدی علیہ السلام پہ اٹھنے والے اشکالات کا مفصل جواب اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور آخری 26 نمبر پوائنٹ کہ امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کب اور کیسے رونما ہوگی، یہ وہ اجمالی سی فہرست ہے ہماری ابحاث کی کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے کہ مہدی منجی بشریت ہیں، کہ پوری کائنات کا نجات دہندہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ ان تمام نکات کے اوپر اس تفصیلی سلسلے کا آغاز آج سے ہم اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم امام علیہ السلام کے انصار اور ان کے سپاہیوں میں شمار ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلامت قلبك من الهم جروحك تبسم ألمنا ويانا تتألم شوية بحالتك ارحم سلامت 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 قلبك